ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طوفان الاقصی کا 7واں دن، صہیونی وزیر کا استعفیٰ، نتنیاہو کے لیے کرو یا مرو والے حالات۔ غزہ پر صہیونی ریاست کی بمباری کا لگاتار 7واں دن ہے، لیکن انسانی حقوق کے علمبردار ان وحشیانہ حملوں کو روکنا تو دور، اس کی مذمت کے لیے بھی تیار نہیں، بلکہ امریکہ کے بعد اب برطانیہ نے بھی غاصب صہیونی ریاست کی حمایت میں اپنے فوجی بیڑے کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غزہ میں عام شہریوں کے خلاف صہیونی ریاست کی جانب سے ممنوعہ فاسفورس بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حالات اتنے سنگین ہیں کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے رپورٹر نے تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے باشندوں کو نسل کشی کا سامنا ہے۔ غزہ کے مکینوں کا پانی، بجلی اور خوراک منقطع کرنا اور انہیں ضروریات زندگی تک رسائی سے محروم رکھنا انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم ہے۔ وہیں غاصب صہیونی ریاست کے خلاف مزاحمتی تحریکوں کے کامیاب آپریشن کے بعد صہیونی حلقوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ صہیونی کابینہ میں بھی طوفان الاقصی کے آفٹر شوک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ نتنیاہو کابینہ کے وزیر اطلاعات نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہیں صہیونی وزیر اعظم نے غزہ پٹی کے خلاف اعلان جنگ سمجھے جانے والے پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ اسرائیل کے سامنے موت یا زندگی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بتاتے چلیں کہ غزہ پر صہیونی دشمن کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 500 بچوں اور 276 خواتین سمیت 1537 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ فلسطینی مجاہدین کی کارروائی میں ہلاک ہونے والے صہیونی مہاجروں کی تعداد بھی تقریباً 1400 ہو چکی ہے۔ اس خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔